ایک جنگل میں ایک درخت پر ایک بوڑھی چیل رہتی تھی۔ وہ ضعیف ہو جانے سے کہیں آ جا نہیں پا رہی تھی اور اسے کھانے پینے کے لیے بھی کافی مشکلات درپیش ہو رہی تھی۔ چیل کی بے بسی دیکھ کر جنگل کے کچھ پرندوں کو اس پر رحم آ گیا اور ایک دن چیل سے ملاقات کرتے ہوئے کہنے لگے، دوست، تم جو مصیبت جھیل رہے ہو ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ضعیفی میں تم زیادہ محنت نہیں کر پاؤ گے۔ ہم دانوں کے لیے روزانہ باہر جاتے ہیں، ان دانوں میں سے کچھ دانے تمہیں بھی دے دیں گے، تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہ جاؤ۔ اور ایک بات، جب ہم دانوں کے لیے جائیں گے تب تم گھونسلوں میں موجود ہمارے بچوں اور انڈوں کی حفاظت کرتے رہو۔ پرندوں کی پیشکش سن کر چیل بہت خوش ہو گئی اور اس نے ٹھیک ہے کہتے ہوئے حامی بھر دی۔ اس کے بعد جب بھی پرندے دانوں کے لیے باہر جاتے، یہ ضعیف چیل ان کے گھونسلوں کی حفاظت کرنے لگی۔ اس کے کچھ دن بعد اس مقام پر ایک بلی آئی اور درخت پر پرندوں کے بچوں کی آواز سن کر سوچنے لگی، واہ کیا بات ہے، لگتا ہے آج میرے لیے عید کا دن ہے۔ پرندے اپنے بچوں کو چھوڑ کر باہر گئے ہیں، میں بغیر کسی رکاوٹ کے پرندوں کے بچوں کو آسانی سے کھا جا سکتا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے آہستہ آہستہ درخت پر چڑھنے لگی۔ بلی کو درخت پر چڑھتا دیکھ کر پرندوں کے بچے خوف کے مارے زور زور سے چلانے لگے۔ پرندوں کے بچوں کی آواز سن کر ضعیف چیل فوری حرکت میں آئی اور پکارنے لگی، کون ہے؟ کون ہے؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ تم مجھ سے بچ کر نہیں جا پاؤ گے۔ یہ کہنے لگی۔ تب بلی، اماں، یہ چیل پرندوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہے، لہٰذا مجھے اس کے سامنے اچھائی کا ڈھونگ کرتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے، ورنہ یہ مجھے ختم کر ڈالے گی۔ اور کچھ دیر بعد بلی چیل کے پاس گئی اور کہنے لگی، ارے بڑی اماں، میں یہاں پر نیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کئی پرندوں اور چوہوں کا شکار کر انہیں کھا چکی ہوں۔ مجھے ایک بزرگ نے کہا ہے ایسا کرنا گناہ ہے، تب سے میں نے ان کی نصیحت سن کر شکار کرنا بند کر دیا ہے اور تم جیسے نیک لوگوں کی تلاش میں ہوں۔ میری نہ جانے کون سی نیکی کام آ گئی اور میری ملاقات آپ سے ہو گئی۔ آپ کی اچھی باتیں سن کر عمل کروں گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں تاکہ میں کچھ اصلاح کر سکوں۔ بلی کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے چیل نے کہا، ضرور کروں گی، تم سنو گے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ اس دن کے بعد بلی چیل کے پاس جا کر چیل کی باتیں سننے کا ڈھونگ کرتے ہوئے پرندوں کے بچے اور انڈے کھا جانے لگی اور بڑی چالاکی سے کھانے کے بعد بچوں کے ہڈیاں اور پر چیل کے ٹھکانے پر ڈال دینے لگی۔ نظر کم ہو جانے سے چیل کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس طرح بلی ہر دن چیل کے پاس جا کر اچھی باتیں سننے کا ڈھونگ کرنا اور بچوں کو کھا جانا بلی کی عادت بن گئی۔ پرندے اپنے بچے مرتے دیکھ کر خوب پریشان ہونے لگے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ ضعیف چیل سے کچھ پوچھ بھی نہیں پا رہے تھے، اس لیے کہ اس کی نظریں کمزور ہو چکی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی سانپ آ کر بچے اور انڈے کھا جا رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر پرندے خاموش ہو گئے۔ لیکن ایک دن نہ جانے کیوں ایک پرندے کو شک ہوا، خدا نہ کرے کہیں یہ ضعیف چیل تو ہمارے بچوں کو نہیں کھا رہی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے چیل کے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ وہاں پر اسے ہڈیاں اور پر نظر آئے۔ یہ دیکھ کر اسے خوب غصہ آیا اور اس نے یہ بات فوراً اپنے تمام ساتھیوں کو بتائی، ضعیف چیل ہی ہمارے بچوں کو کھا جا رہی ہے۔ یہ سن کر سارے پرندے غصے میں آ گئے اور چیل کے پاس جا کر، تم نے ہمارے بچوں کو مار ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی چونچوں سے مار مار کر چیل کی جان نکال دی۔ مکار بلی کی باتیں سن کر چیل نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی اور اس کا برا انجام ہوا۔ سبق: اسی لیے دوستی کرتے وقت ہمیشہ دغا بازوں سے دور رہنا چاہیے، ورنہ ہماری جان کو ہی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ Hi kids! Hope you like the video. Subscribe for more videos.